صبح کا سورج کراچی کی نیم خالی سڑکوں پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا، مگر یوسف کے لیے یہ روشنی ایک جنگ کا آغاز تھی۔ لائبریری کے کیس کے بعد لڑکی، جس کا اصل نام سارہ تھا، اب باضابطہ طور پر اس کی خفیہ ٹیم کا حصہ بن گئی تھی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے تہہ خانے میں یوسف نے نقشہ میز پر پھیلایا۔ سرخ پنوں سے نشان لگے تھے، گودام، چائے خانے، پرانے ہوٹل اور وہ پتلی گلیاں جہاں جرم سرایت کر کے رہتا ہے۔ یہ نیٹ ورک صرف زہر نہیں بیچ رہا سارہ، یہ شہر کے بااثر لوگوں کی پناہ میں کام کر رہا ہے۔ سارہ نے ایک فوٹو میز پر رکھی، ایک خوش لباس شخص، سلک کا ٹائی مگر آنکھوں میں خالی پن۔ یہ ہے ان کا سرگنا، باہر سے بزنس مین، اندر سے قاتل۔ اس کا ہر کام کسی نہ کسی حادثے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ یوسف نے ہلکا سا رومال ناک پر رکھا۔ حادثہ ہو یا جرم، اگر وہ اس شہر کی ہوا میں ہے تو مجھے الرجی ضرور بتا دے گی۔ اس رات دونوں ایک پرانے گودام کے باہر کھڑے تھے۔ اندر ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ ہی وہ مہک، تیز، کڑوی اور چھپائی نہ جا سکنے والی۔ وقت آ گیا ہے بڑے مہرے گرانے کا، یوسف نے سرگوشی کی۔ سارہ نے نیلی چادر مضبوطی سے لپیٹی۔ اور اگر ہم ہار گئے تو؟ یوسف نے آدھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر کم از کم الرجی کے ساتھ عزت سے مریں گے۔ اندر قدم رکھتے ہی کھیل بدل گیا، کیونکہ وہاں صرف مجرم نہیں بلکہ وہ شخص بھی موجود تھا جس پر یوسف نے کبھی شک نہیں کیا تھا، خود اس کا پرانا ساتھی۔ گودام کی نیم تاریک فضا میں یوسف نے قدم روکا۔ وہاں سرگنے کے پہلو میں کھڑا شخص کسی اور کا نہیں بلکہ سب انسپکٹر نعیم تھا، وہی نعیم جو برسوں سے اس کا دایاں ہاتھ رہا تھا۔ نعیم؟ یوسف کی آواز میں الجھن بھی تھی اور غصہ بھی۔ نعیم نے بس شانے اچکائے۔ انسپکٹر، تم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ رہ کر بھی کچھ لوگ تھک جاتے ہیں۔ سرگنے نے کہکا لگایا۔ اس نے ہمیں ہر ایک آپریشن کی خبر دی۔ تمہاری الرجی؟ ہم نے تو اس پر بھی ہنسی مذاق کیا، لیکن اس نے کہا یہی تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یوسف کے ہاتھ خود بخود جیب میں گئے، مگر وہاں صرف رومال تھا۔ سارہ نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ہم دونوں یہاں سے صحیح سلامت نہیں نکل پائیں گے، لیکن ثبوت لے جانا ضروری ہے۔ نعیم نے آگے بڑھ کر یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے پرانی دوستی کا اشارہ دے رہا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈا دھاتی ہتھکڑا تھا۔ یہ کھیل ختم ہے یوسف۔ یوسف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کھیل تو تب ختم ہوتا ہے جب آخری موڑا گرے نعیم، اور تم ابھی کھڑے ہو۔ اسی لمحے سارہ نے اپنی نیلی چادر کے اندر سے ایک چھوٹا سا دھماکہ خیز فلیش بم نکالا اور کمرے میں روشنی کا طوفان چھا گیا۔ مجرم چینکنے لگے اور یوسف نے موقع غنیمت جان کر نعیم کو دھکیل دیا۔